میں حسین سے محبت نہیں کرتا، میں علی سے محبت نہیں کرتا، میں فاطمہ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بغض اہل بیت میں مرے گا ماتا منافقا۔ سبحان اللہ۔ وہ بھلے نمازیں پڑھتا ہو، بھلے روزے رکھتا ہو، بھلے حج کرتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، وہ نفاق میں مرے گا۔ میں کہتے سبحان اللہ۔ اور جو کہے میں علی سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ علی کی محبت ایمان ہے، بے شک حسن کی محبت ایمان ہے، حسین کی محبت ایمان ہے، فاطمہ کی محبت ایمان ہے، آپ کے گھر کی محبت ایمان ہے۔ کہ جی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں چلے بھی لگا رہا ہوں، میں فلاں فلاں کر رہا ہوں، اگر اس کی دل میں تھوڑا سا مولا علی شیر خدا کے بارے میں نازیبا الفاظ اس کی زبان سے نکل کے غلط خیال آ گیا، رب فرماتا ہے محبوبہ علی تیرا ہے، فاطمہ تیری ہے، حسن تیرا ہے، ہاں یہ سب تیرے ہیں اور تیرے گھر والے ہیں، اگر ان کے بارے میں کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی نفرت آ گئی، رب فرماتا ہے میں اس سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہوں۔ اور آل سنت کا یقین ہے، ادھر کہتے سبحان اللہ۔ ہم سنی لوگ بیٹھے ادھر کہتے سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے بیٹھے سبحان اللہ، ادھر کہتے سبحان اللہ۔ ہمارے نزدیک اور تاجدار گولڑا کے نزدیک ادھر کہتے سبحان اللہ۔ ہم ان دو ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ادھر کہتے سبحان اللہ۔ کسی کے پاس ایسے دو مرد ہوں تو دکھائے، ہمارے دو مرد دیکھیں، تاجدار بریلوی جیسا کسی کے پاس نہیں ہے اور تاجدار گولڑا جیسا قیامت تک کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ دونوں ہمارے اندر کہتے سبحان اللہ۔ کون تاجدار گولڑا آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا بھی میں سب علمی مقام کیا وقت کے اندر جس وقت مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت شیعہ بھی تھے، وابی بھی تھے، تبلیغی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے۔ یہ مرزائی ان سے غلام احمد کو مناظرے کرتا اور یہ اس سے بھاگ جاتے۔ وہ جادوگر بھی تھا، جادو کرتا، علماء کی نظر بند کر دیتا، زبانیں بند کر دیتا جادو سے، اور علماء اس سے بھاگ جاتے۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سارے علماء نے دائیں بائیں نظر کی اپنوں میں، شیعوں نے اپنے میں دیکھا، فرمایا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں، لیکن سبحان اللہ۔ وابیوں نے دیکھا، نظر ماری، فرمایا اس قادیانی کا مقابلہ کرنے والا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اہل حدیث نے نظر دوڑائی، فرمایا اس کا مقابلہ کرنے والا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ساروں کی نظر جا کے سرزمین گولڑا پر ٹک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اگر اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شیعوں نے بھی کہا، وابیوں نے بھی کہا، اہل حدیث نے بھی کہا، سنیوں نے بھی کہا، اگر اس قادیانی کا کوئی مقابلہ کرنے والا بڑے صغیر کے اندر ہے تو وہ گولڑا کا تاجدار اصل میرا پیر میر علی شاہ گولڑوی ہے۔ سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ جب قادیانی کی آپ سامنے گئی تو تمام فرقوں کے متفق اہل امام تھا، اور پتہ ہے کیا؟ اس کو جب پتہ چلا نا کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے، کہتے سبحان اللہ، فاطمہ کا لفظ جگر آ رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا پوتا آ رہا ہے، کہتے سبحان اللہ، اس نے سامنے آنے سے انکار کیا، باتیں شروع کی، فرمایا تفسیر لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اچھی ہو وہ سچا ہے۔ اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی تو ہوتا وہ جو لکھنے سے پاک ہو۔ سبحان اللہ، نبی کی شان یہ ہے جو لکھنے سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ وہ کہتے ہیں تفسیر کا مقابلہ کرتے ہیں، پتہ پیمائے صاحب نے کیا کہا؟ اس مرزا قادیانی سے کہہ دو وہ تفسیر کے مقابلے کی بات کرتا ہے، اسے کہہ دو کہ میر علی شاہ کہتا ہے کاغذ بھی رکھیں گے، قلم بھی رکھیں گے، جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہے۔ اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب پتہ چلا کہ مرد میدان میں آگئے، جنہ ایک بھی ہو نا گرام بچ بچ ہوندے تھا، کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، خاندان میں بھی ایک جنہ ہوئے کافی ہوندے، بے شک، علاقے میں بھی ایک مرد پیدا ہو جلے کافی ہوندے۔ بے شک، ملتان شریف کے اندر ایک عورت سی تو جنا، وہ مجذوبہ عورت سی، اور اپنے کپڑے اتار کے پھرتی سی، ننگی،
لوگ اس سے شرم کرتے کیا کرتے. ایک دن وہ ملتان میں آئی نا, کپڑے کے تاجر سے کہتی ہے مجھے کپڑا دے. کہتے سبحان اللہ. کپڑے کے تاجر سے کہتی ہے مجھے کیا دے, کپڑا دے. اس نے کہا تو نے تو زندگی میں کپڑے پہنے نہیں ہیں, آج کیسے کپڑا؟ فرمایا میں نے پہنے نہیں, آج کپڑا دے. فرمایا کیا؟ فرمایا گولنے سے ایک مرد آ رہا ہے. سبحان اللہ. کہتے سبحان اللہ. فرمایا اگر تم کو میں ماں سمجھتی نا, اپنے صدر کو کپڑے سے ڈالتی, آج گولنے سے ایک مرد آ رہا ہے, مجھے شرم آتی ہے اس کے سامنے میرا بدن ننگا ہو. وہ پیر میرے سے فرمایا اسے کہہ دو, لکھنے کی تو دور کی بات ہے, تفسیر جس کا قلم اٹھ کے خود لکھے وہ سچا. سبحان اللہ. سمجھ گیا کہ کوئی مرد آ گیا, اس نے کہا ایسا کرتے ہیں, تفسیر کا مقابلہ تو نہیں کرتے, لولے لنگڑے جمع کرتے, دم ڈالیں گے جس کے دم سے ٹھیک ہوگے وہ سچا ہے. اس نے جھوٹ سوچا ہوا تھا کہ چند جھوٹے لولے لنگڑے جمع کر کے میں دم ڈالوں گا نا تو وہ صحیح ہو جائیں گے. تو پتہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا کہا, اس نے کہا تو وہ لولے لنگڑے کی بات کرتا, اس کا دھیانی سے کہہ دو وہ لولے لنگڑے کی بات کرتا ہے. اسے کہہ دو اگر آج مردہ زندہ کرنے کی بات کرتا ہے, میرا علی مردہ بھی زندہ کرے گا. سبحان اللہ. کس نے کہا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب. لولے لنگڑے کی بات تو دور کی ہے, اسے کہہ دو اگر وہ آج مردوں کی بات کرتا ہے نا, قبر پہ جاتے ہیں, مردے پہ کسی قبر پہ انگل رکھے, اگر وہ مردہ زندہ کرنے کی بات کرتا ہے تو میرے علی آج مردہ بھی زندہ کرے گا. آپ کے ساتھ پیر جماعت علی شاہ صاحب اور بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ مردہ زندہ کرنے کی, یہ بزرگوں کو اس طرح کی باتیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ تو صاحب تقویٰ ہیں اور تقویٰ والوں کے امام ہیں. آپ نے پتہ کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا او شاہ جی یہ بات میں نے خود نہیں کی. سبحان اللہ. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو بات سمجھنے, فرمایا یہ بات میں نے خود نہیں کی, میری ایک کندھے پر رسول اللہ کا ہاتھ تھا, دوسرے پر علی کا ہاتھ تھا. اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ میرا علی وہ جو چاہتا ہے کر, اگر مردہ زندہ کرنا ہے تو مردہ زندہ کر دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اس ہستی کے لوگ ہمارے پاس ہیں. کہتے سبحان اللہ. ہم شیراز بھائی پھر دائیں بائیں کیوں جائیں؟ بے شک. ہم اعلیٰ حضرت گولنے کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ ہم تاجدار ابراہیم کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ ہم مجدد الافسانی جیسا شخص چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ بے شک. ہمیں جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. ہمارے پاس داتا علی اجمیری جیسا شخص ہے. بے شک. ہمارے پاس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا شخص. بے شک. تم آج پینٹ پھر کے بسترے اٹھا کے لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے. ہمارا ایک معین الدین چشتی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کے 9 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ لیا. ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ ہمارے پاس داتا علی اجمیری ہے. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے پاس گلشن زہرا کا پھول داتا علی اجمیری ہے جو لاہور میں کھڑے ہو کے مقتدیوں کو قبلہ دکھا دیتا ہے. ہمارے پاس خواجہ شمس الدین سیالوی جیسا بچہ ہے. کہتے سبحان اللہ. ہمارے پاس بابا فرید الدین گنج شکر جیسا مرد ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا ہے. ہمارے پاس مولا علی شیر خدا ہے. ہمارے پاس صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی ہے, حسن و حسین ہے. ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ اور کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. بے شک. اور تو خالی ہے. ہم الحمدللہ بھرے ہوئے. کہتے سبحان اللہ. صدی کے اندر گزری صدی کے اندر پیر مہر علی شاہ جیسا نہ کوئی عالم تھا, نہ کوئی صوفی تھا, نہ کوئی ولی تھا. آپ وقت کے غوث اعظم تھے. سبحان اللہ. مجدد الافسانی کا دور ہے تو آپ کیا ہیں؟ وقت کے مجدد. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا دور ہے تو مجدد دین و ملت ہے. سبحان اللہ. شمشیر بغداد غوث اعظم کا دور ہے. وہ غوث ہی نہیں ہے, کتبی نہیں ہے, ابدال بھی نہیں ہے, بلکہ کتبیت کبریٰ کے مقام پہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو غوث پاک کی میں ایک بات سناؤں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو سے اور رفیق بھائی آپ کے لیے غوث پاک سینہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت کی صحبت میں ایک شخص 13 سال رہا. اور کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خضر موسلی نام ہے اس کا. 13 سال بعد وہ وطن واپس جانے لگا
تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس سے فرمایا کہ 13 سال سے میری خدمت کی، کچھ مانگ. رکھے سبحان اللہ. یہ در ہی دینے والا ہے. رکھے سبحان اللہ. اس در کی عادت ہی دینا ہے. رکھے سبحان اللہ. یہ تو دشمن بھی آئے نا، کربلا کا قاتل بھی آئے نا، یہ اس کو رات رکھ کے کھانا کھلا کے صبح چادریں دیتے ہیں. سبحان اللہ. میری بات نہیں سمجھا. کربلا کا قاتل آیا نا مدینہ شریف سے، اس نے رات گزارنے کے لیے جگہ مانگی. لوگوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. فرمایا ادھر زین العابدین نامی کوئی شخص ہے. سبحان اللہ. فرمایا ہاں ان کے گھر کا یہ شیبہ ہے کہ فقیر غربا مسافر ان کے پاس آ کے رات گزارتے ہیں. سبحان اللہ. اس شخص نے رات گزارنی تھی، کرتے کرتے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے گھر پہنچ گیا. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ امام زین العابدین کون ہے. ہائے ہائے. اس نے کہا رات ہی تو گزارنی، رات ہی تو گزارنی. وہ رات ہے. فرمایا حضرت میں نے رہنا. فرمایا ہاں ہمارا در کھلا، سبحان اللہ. ہمارے دروازے کھلے. رات انہوں نے کھانا کھلایا جو بھی گھر میں تھا. صبح جانے لگا نا، آپ نے اپنے غلام سے پوچھا حضرت امام زین العابدین ہے کہ رات کا مہمان آیا جا رہا ہے، گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا حضرت گھر میں اور تو کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے یمن سے چادریں تحفے میں آئی. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کیسی چادریں؟ فرمایا محبت سے آپ کے چاہنے والوں نے بھیجیاں، بڑی قیمتی ہیں. فرمایا تھوڑے چادریں لے آ. وہ مسافر جانے لگا نا، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اور تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ چادریں ہم تجھے تحفہ دیتے ہیں. سوچو میری طرف، عربی لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، وہ کسی کے احسان کو نہیں لیتے. وہ شخص آگے چلا نا چادریں لے کے، آگے چلا پھر واپس آ کے حضرت امام زین العابدین سے پوچھتا ہے حضرت رات آپ نے مجھے رکھا، کھانا کھلایا، صبح اتنی مہربانی آپ نے کی، ہو سکتے مجھے تو آپ نے پہچانا نہ ہو سکتے آپ نے پہچانا. فرمایا جب اس نے کہا نا پہچانا نہیں تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ تیری تصویر تو ہماری آنکھوں میں بسی ہے. ہائے ہائے. ہم ہر ایک کو بھول سکتے ہیں، تجھے بھول نہیں سکتے. فرمایا کیوں حضرت؟ فرمایا تو وہی ہے نا جب حربلا نے تیر مارا تھا علی اصغر کے گلے پر اور تو نے تیر چلایا تھا اور اصغر کے گلے پر تو نے تیر مارا تھا. میں تجھے نہیں بھولتا، تو مجھے یاد ہے. اس نے کہا حضرت ہم نے تو اتنا ظلم آپ کے ساتھ کیا کرب و بلا کے میدان میں، اور علی اصغر کے گردن پر پرچی مارنے والا بھی میں ہوں، آپ کو پتا ہے، تو پھر اتنی مہربانی کیوں؟ تو سننا اہل بیت کے فرد کا جملہ. سبحان اللہ. اہل بیت کے لانا بھی آسان ہے، اہل بیت کا غلام بننا بھی آسان ہے، اور یہ تعبیر کرنے بھی آسان ہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں. اہل بیت جیسے کردار کر کے دکھانا مشکل ہے. بے شک بے شک. آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے تو بھولا نہیں. اس دن کے بعد تیری تصویر تو ہماری آنکھوں میں. فرمایا حضرت پھر اتنی مہربانی کیوں؟ فرمایا کرب و بلا کے میدان میں ہم تیرے مہمان تھے، تو نے اپنے ظرف کے مطابق مہمانی کی ہے، اور آج مدینہ میں تو ہمارا مہمان ہے، ہم اپنے ظرف کے مطابق قربانی کر رہے ہیں. ہائے ہائے. یہ ہے اہل بیت. ذرا کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. اور آپ کو میں علمی بات بتاؤں، ذرا کچھ علمی باتیں سنا بھی کریں، یاد بھی رکھا کریں. فرمایا کرب و بلا کے میدان میں ہم تمہارے مہمان تھے، تو نے اپنے ظرف کے مطابق ہماری مہمانی کی ہے، اور آج مدینہ میں ہمارا مہمان ہے، ہم اہل بیت اپنے ظرف کے مطابق مہربانی کر رہے ہیں. فرمایا جا آج میرے نانا کے شہر میں مہمان بن کے آیا ہے، ہمارے پاس کچھ اور دیتا وہ بھی ہوتا، وہ بھی عطا کر دیتے. گھر میں 3 چادریں لے کے چلا جا. اس نے کہا اتنا مضبوط اور اتنے محبت والا گھرانہ، اور ہم نے کیا کیا؟ بے شک. سبحان اللہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب تیرے در پہ منگتے آئیں گے، انہیں خالی واپس نہیں کرنا. یہ در اہل بیت ہے جہاں کبھی جبریل منگتا بن کے آتا ہے، کبھی میکائیل بن کے آتا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پیتے گئے. یہ وہ شخص ہے جس نے کرب و بلا کے سارے واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے عباس کے کٹتے ہوئے بازو بھی دیکھے، اس نے علی اکبر کی جوانی بھی لٹتی ہوئی دیکھی، اس نے امام اپنے والد کو شہید ہوتا بھی دیکھا، اس نے عباس کی کٹتی ہوئی بازی بھی دیکھے ہیں. ایک نہر فرات کی اس کنارے پہ پڑا ہے، ایک اس کنارے پہ پڑا. یہ سارا منظر دیکھا، اس نے جلتے ہوئے خیمے بھی دیکھے، لیکن صبر و رضا کا پہاڑ رکھے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے کبھی ماتم نہیں کیا،
کبھی سینہ نہیں پیٹا, بے شک, کبھی بال نہیں نوچے, کبھی خون نہیں نکالا. کیوں کہ اہل بیت کا یہ طریقہ نہیں ہے. اہل بیت کا طریقہ کہ ظالم ظلم کرے صبر کرو اور اس ظالم کے ظلم کو معاف کر دو, یہ اہل بیت کا طریقہ. آج تو لوگ بیان کرتے ہیں نا جی, ماتم کرتے ہیں کہ اہل بیت کے دکھ میں ماتم کر رہے ہیں. ہائے ہائے, سینہ پیٹتے ہیں, اہل بیت کے دکھ میں پیٹ رہے ہیں. جھنڈے کالے لگا رہے ہیں, اہل بیت کی سنت پوری کر رہے ہیں. اہل بیت کی سنت کالے جھنڈے لگانا نہیں ہے. اہل بیت کی سنت دین پر بچوں کو قربان کرنا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اہل بیت کی سنت کتے اور مرغے لگانا نہیں ہے. اہل بیت کی سنت جو ہے سر تن سے جدا ہو جائے, نیزے پہ بلند ہو جائے, پھر بھی رب کا قرآن پڑھا جائے. سبحان اللہ, آپ سبحان اللہ تو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت کی سنت کتے لڑانا نہیں ہے. اہل بیت کی سنت مرغے لڑانا نہیں ہے. اہل بیت کی سنت یہ ہے سر تن سے کٹ کے جدا ہو جائے, پھر بھی سر نیزے کی بلندی پر قرآن کی تلاوت کرے. کرنے کے کام کرتا نہیں ہے, تو کرنے کے کام کرتا نہیں ہے, کرتا نہیں اور کہتا میں حسین کو. بے شک, یہ ظلم نہیں ہے. ظلم ہے, ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم. میں کہوں جی میں گولر شریف کا مرید ہوں, عقیدہ میرا ان جیسا نہ ہو. بے شک, میں کہوں میں تاجدار بریلوی کا ماننے والا ہوں, لیکن اعلی حضرت کے فتاوے پر عمل نہ کروں, میں ان کے لیے آر اور وہی نہیں ہوا. محبت اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کام یزید والے کرتا ہے. بے شک, یزید کے ساتھ امام حسین کی جنگ پتہ کس وجہ سے تھی؟ ایک تو وہ تارک السنہ تھا, نماز کا تارک ہو گیا, شراب پینے لگ گیا, بندر نچانے لگ گیا, شریعت کی حدیں توڑنے لگ گیا. امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. تو کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا کہ میں, فرمایا مجھ جیسا, مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرتا. امام حسین مجھے اور آپ کے ایک جملہ دے رہی ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والی بھی قیامت تک ہوں گے, جو میرا ہوگا مجھ جیسا ہوگا, اور تیرے بھی ہوگے, میرا چاپ بھی ہوگا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میرا وہی ہوگا جو رات کو جا کے تہجد پڑھے. سبحان اللہ. میرا وہی ہوگا جو قرآن کو سینے سے لگائے گا. میرا وہی ہوگا جو سنت کو اپنائے گا. میرا وہی ہوگا جو دین پہ چلے گا. جو میرا ہوگا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے اسی جملے پر اپنے گھر کو قربان کر دیا. سبحان اللہ. اسی جملے پر بچوں کو قربان کر دیا. بے شک. اسی جملے پر سب مسافر بن گئے. اسی جملے کے لیے سر کٹا کے نیزے کی نوک پر بلند ہو گئے. یہ حسینی ہے. قرآن پڑھنے کی نہ اور کہ میں حسینی ہوں, نماز پڑھنے کے پڑھے نہ کہ میں حسینی ہوں, وضو کے فرائض کا پتہ نہ کہ میں حسینی ہوں. حسینی تو خواجہ پیر مہر علی شاہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسینی کون ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب. دوسرا ظلم رفیق بھائی یہ ہے, ہم تو سب سنی لوگ بیٹھے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے. مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسن رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے؟ تھے, افضل ہیں. امام حسین سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ بڑے. اونچا کہنا, اونچا کہنا, بڑے تھے. یعنی کہ امام حسین کے امام حسن تھے نا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسین نے نانا جان کی زلفیں بعد میں پکڑی. بات سمجھے نا, نانا جان کی زلفیں بعد میں پکڑی ہے, پہلے حسن نے پکڑی. بے شک, حق ہے. حسین کندھے پہ بعد میں سوار ہوا ہے, حسین کو چلنا حسن نے سکھایا ہے. بے شک, بے شک. حسین کندھے رسول پہ سوار ہوئے نا, یہ کندھے رسول پہ سوار ہونا امام حسین نے کسی کو دیکھا ہے نا, پھر کندھے رسول پہ چڑھے. بے شک. پتہ چلا امام حسین کو کندھے رسول پہ چڑھنا امام حسن نے سکھایا. بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر آ رہے ہیں اور دیکھا کہ اوپر شہزادہ اٹھایا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہزادے نے رسول اللہ کی زلفیں پکڑی ہوئے. صحابی نے جب دیکھا فرمایا یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا سواری اچھی تو ہے ہی ہے, سوار بھی اچھا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ امام حسین اور امام حسن یہ دونوں رسول اللہ کے شہزادے ہیں. بے شک.
ہے یا نہیں؟ ہمارے ناتخوان حضراتوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. حسین زندہ باد تو کہتے ہیں، حسن زندہ باد نہیں کہتے. ہے یا نہیں ہے بات؟ حسین زندہ باد میرا بھی عقیدہ ہے، لیکن حسین سے پہلے حسن زندہ باد. آپ کو پتہ یہ لوگ امام حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس پہ بھی کوئی راز ہے، راز بتا دوں آپ؟ بتا دیں. اونچا بولیں. ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھنا ہے نا. رسول اللہ حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں. رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ حسین جنتیوں کا سردار ہے. حضور نے جب بھی حسین کا ذکر کیا فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. سبحان اللہ. رسول اللہ نے تو جب بھی ذکر کیا پہلے کہا ہے حسن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا میرا حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں. فرمایا حسن و حسین میرے تو دنیا میں پھول ہیں، جنت کے بھی پھول ہیں. سبحان اللہ. میں نے جب بھی رسول اللہ کو تذکرہ کرتے دیکھا ہے، کبھی اکیلے کا نہیں کیا، دونوں کا کیا. سبحان اللہ. جواب سے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں، پہلے حسن کا ذکر کرتے ہیں پھر حسین کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر سید آصف حسین شاہ صاحب، علماء اہل سنہ، ہر صحابی ہر نبی جنتی، ہر صحابی ہر نبی جنتی، زور سے بولو، ہر صحابی ہر نبی جنتی، ہر صحابی ہر نبی جنتی. میں امام حسن کی آپ کو شان سنال رکھے. سبحان اللہ. علم کی بات کرتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں اور فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت نے 28ویں جلد کے اندر صفحہ 372 پہ لکھے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے لکھا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں 3 شخص قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث تو آپ کی امت میں ہیں ہی ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں. غوث الغوث جس کو قطبیت کبریٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمانے کا جو غوث ہوتا ہے نا، غوث اعظم، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے علاقوں میں غوث لگانا. رکھے سبحان اللہ. کسی قطب کا وصال ہو جائے دوسری قطب کو اسی کی جگہ رکھنا، یہ وقت کے غوث کا کام ہے. کسی غوث کا وصال ہو گیا تو زمانے کا غوث کی ڈیوٹی ہے دوسرے غوث کو رکھنا. رکھے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تصوف کا مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے. جو لوگ اس مسئلے میں جنہوں نے قدم رکھا ہے انہیں پتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ہے کہ ہر علاقے میں ایک قطب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر علاقے میں غوث ہوتا ہے. اللہ اس قطب اور غوث کی وجہ سے اس علاقے والوں پر بارش برساتے ہیں. اللہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے ان کو فتح دیتے ہیں. اللہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے فرمایا انہیں اولاد عطا فرماتا. ہر علاقے میں ہوتے ہیں. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو وقت کا غوث ہوتا ہے نا، غوث اعظم، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے جب دوسرا ایک غوث چلا جائے اس کی جگہ دوسرا غوث بھرتی. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتی ہے کہ اس امت کے اندر غوثیت کبریٰ. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو غوثوں کے غوث ہیں، فرمایا اس امت میں 3 شخص ہیں. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ غور سے سننا اور یاد رکھنا. اس امت میں قطبیت کبریٰ کے مقام پر 3 ہستیاں فائز ہوئے. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی ہستی صحابہ کے بعد، خلافت کے بعد، فرمایا سب سے پہلا غوث جو قطبیت کبریٰ کے مقام پر تھا، جو غوث اکبر تھا، وہ حضرت امام حسن تھے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. امت کا پہلا غوثیت کبریٰ پر فائز ہونے والا شخص حضرت سیدنا امام حسن ہے. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین وقت کے غوث تھے. سبحان اللہ. امام حسن کے وصال کے بعد امام حسین وقت کے غوث ہیں، لیکن غوثیت کبریٰ نہیں. امام زین العابدین وقت کے غوث ہیں. آپ کے بیٹے امام باقر وقت کے غوث ہیں. آپ کے بیٹے امام جعفر وقت کے غوث ہیں. آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم وقت کے غوث ہیں. آپ کے بیٹے علی رضا
وقت کے غوث ہیں، امام تقی وقت کا غوث ہے، امام نقی وقت کا غوث ہے، حسن عسکری وقت کے غوث ہے۔ فرمایا امام حسین کی اولاد سے جو بھی پیدا ہوا ہر پھول غوث تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ وہ غوثیت کبریٰ کا مقام حضرت امام حسن کو تھا۔ آپ فرماتے ہیں امام حسن کے بعد قیامت تک کے لیے غوثیت کبریٰ کا مقام امام حسن کے بعد فرمایا اب ہمارے شیخ، ہمارے ولی، ہمارے کتب، ہمارے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس۔ سبحان اللہ، اچھی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوثیت کبریٰ حضرت امام حسن، کتب اوس حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہتے سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کی غوثیت پورے زمانے کو گھیری ہوئی ہے۔ فرمایا جب تک حضرت سیدنا امام مہدی نہیں آتے اس وقت تک غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ فرمایا جب حضرت امام مہدی آئیں گے اس وقت کے غوث حضرت امام مہدی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان پہلا غوث حضرت امام حسن، دوسرا غوث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور تیسرے غوث کون ہے؟ غوث الغوث امام مہدی۔ اب ذرا غور کریں، آپ تو جو مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، امام حسن تو خود ہی اصلی ہے۔ یہ غوثیت کبریٰ کا جو سارا مقام ہے یہ اللہ رب العزت نے امام حسن کی اولاد میں رکھا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ امام حسین کی اولاد میں نہیں، ہاں ان کی اولاد وقت وقت پر غوث تھی، اپنے زمانے کے کتب تھے، لیکن غوثیت کبریٰ امام حسن کے بعد فرمایا یہ مرتبہ آپ کے شہزادوں کے بعد آپ کی نسل کے اندر اگر کسی کے پاس ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا حضرت امام مہدی ہو گئے، توجہ سے یہ تینوں غوث حسن کی اولاد سے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام حسن تو خود اصلی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی اصلی، باپ کی طرف سے اصلی، ماں کی طرف سے اصلی، اور امام مہدی جو قرب قیامت آئے گا علماء اہل سنت کا اجماع ہے وہ بھی حسن کی اولاد سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذرا آپ کو امام مہدی کی شان بیان کروں؟ اجازت ہے؟ مجھے امام مہدی کی شان بیان کرنے سے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود حسنی حسینی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے باپ کی شان بیان کرنے سے آپ کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں کیونکہ میرے رسول نے ان کی شان بیان کر دی ہے اور میرا حق ہے تجھے سناؤ۔ سن حضرت امام مہدی کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب کیا ہوگا؟ نزول ہوگا نا۔ فرمایا جب نماز کا وقت آئے گا سارے لوگ جمع ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں، آپ جماعت کرائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ کیا کہیں؟ نہیں میں جماعت نہیں کرتا، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ مصلی کو چھوڑ کر پیچھے آ جائیں گے، میری اولاد سے ایک امام مہدی ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ بھی نماز پڑھیں گے۔ کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ کی شان کم نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ امام مہدی میری اولاد سے ہوگا اور اللہ میری وجہ سے شان یہ دے گا کہ عیسیٰ جب میرا امتی بن کے آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے اور اس نبی کی آگے امام اللہ کے رسول بتاتے امام مہدی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی ہر نبی جنتی جنتی، ہر صحابی ہر نبی جنتی جنتی۔ اب میں آپ کو جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ تینوں غوث اللہ نے امام حسن کی اولاد سے کیوں پیدا کیا؟ دونوں غوث امام مہدی بھی حسنی ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسنی ہیں۔ کیا امام حسین کی اولاد میں نہیں تھے؟ فرمایا تھے، وہ سارے غوث تھے۔ وہ سارے کیا تھے؟ غوث تھے، کتب تھے، ابدال تھے، غوث تھے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر حضرت امام حسن پر یہ کرم فرمایا ہے کہ آپ کی اولاد سے غوثیت کبریٰ کے شہزادے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اختیار رکھے تھے، سبحان اللہ۔
فرمایا امام حسن کو یہ شان اللہ نے اس لیے دی، رکھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی ہونے میں دونوں برابر ہیں، شہزادی ہونے میں دونوں برابر ہیں، نواسی ہونے میں دونوں برابر ہیں، خون رسول ہونے میں دونوں برابر ہیں، جسم رسول ہونے میں دونوں برابر ہیں، محبت رسول میں دونوں برابر ہیں، لیکن پھر اللہ نے کرم کیوں کیا؟ فرمایا جب امام حسن نے جب خلافت کا اختلاف پڑا، توجہ سے، جب خلافت کا اختلاف پڑا تو حضرت امام حسن جن کا حق خلافت تھا، جب حضرت امام حسن نے خلافت چھوڑ کر حضرت سیدنا امیر معاویہ کو خلافت دی تو رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا اصل خلافت حق تیرا تھا، تو نے اس حق کو چھوڑ کے صحابی رسول امیر معاویہ کو دے دیا ہے، جا اس انعام کے طور پر وصیت کبریٰ تیری نسل میں ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ مجھے بتاؤ اللہ نے انعام کے طور پر حضرت امام حسن کو قطب اکبر بنا دیا، اللہ نے انعام کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی کو قطب اوسط بنا دیا، اللہ نے انعام کے طور پر امام مہدی کو قطب الاخر بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا خلافت امام حسن تیرا حق تھا، تو نے فتنے کو ختم کرنے کے لیے خلافت چھوڑ کے حضرت امیر معاویہ کو بادشاہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اللہ نے انعام کے طور پر حیثیت تجھے عطا کر دی۔ سبحان اللہ، مجھے بتاؤ انعام برے کام پہ دیا جاتا ہے یا اچھے کام پہ دیا جاتا ہے؟ اچھے کام پہ، اونچی آواز سے کہیں، برے کام پہ دیا جاتا ہے اچھے کام پہ؟ اچھے کام پہ۔ معاویہ کو خلافت دینا اگر برا ہوتا اللہ امام حسن پہ انعام کرتا یا غضب کرتا؟ غضب کرتا۔ خلافت دینا اگر برا ہوتا اللہ پھر کیا کرتا؟ غضب کرتا۔ پتہ چلا خلافت دے کے حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول مان کے جب خلافت دے دی، رب کو یہ امر اتنا پسند آیا، فرمایا حسن تو نے میرے رسول کے صحابی کی عزت کی ہے، کیا تجھے وصیت کے مقام دوں گا۔ سبحان اللہ، دوستو بزرگوں بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہماری سروں کے تاج ہیں۔ بے شک، کوئی سنی بھی، یہ ویسے وام ہوتا ہے، کوئی شخص اہل بیت کا تذکرہ کرے نا اس پہ فتوے لگا دیتے ہیں شیعہ ہو گیا، نہیں، سنیوں کا کام ہے اہل بیت کی شان بیان کرنا۔ بے شک، سنیوں سے پڑھ کر علی کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ بے شک، سنیوں سے پڑھ کر حسن حسین کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ فاطمہ سے بڑھ کر اہل بیت کے حسن حسین کی شان، فاطمہ کی شان سنیوں سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ لیکن دوستو بزرگوں اس طرح کی فتوی بھی نہ لگایا کرو جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے جی حضرت شیعہ ہو گیا، نہیں، ہاں اسے شیعہ تب کہو، گمراہ تب کہو کہ جب وہ اہل بیت کی محبت میں آ کے رسول اللہ کے صحابہ کو برا کہے، بے شک، علی کی محبت دل میں رکھ کے ابو بکر کو برا کہے، بے شک، عمر کو برا کہے، عثمان کو برا کہے، طلحہ کو برا کہے، زبیر کو برا کہے، عبد الرحمن بن عوف کو برا کہے، میرے نبی کے 1,40,000 سے زیادہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ محبت میں جھوٹا ہے۔ علی کی محبت یہی ہے کہ صحابہ سے بھی محبت کی جائے۔ بے شک، ایسا ہم میں کوئی نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں ابو بکر کی بغض ہو، ہے کوئی؟ حضرت عمر کا ہو، حضرت عثمان کا ہو، حضرت طلحہ کا ہو، اما عائشہ صدیقہ کا ہو، حضرت امیر معاویہ کا ہو۔ بے شک، امام حسن سے بڑا کوئی سید ہے؟ نہیں، پوچھا بولے، امام حسن سے بڑا کوئی سید ہے؟ نہیں ہے، امام حسن سے بڑا کوئی پیر ہے؟ نہیں ہے، امام حسن سے بڑا کوئی غوث ہے؟ نہیں ہے، امام حسن سے بڑا کوئی قطب ہے؟ نہیں ہے۔ جب امام حسن نے اسے خلیفہ مان لیا، اب میرا اور تیرا پھر نہ بھی چاہے حسن کی محبت یہ ہے کہ امیر معاویہ کا نام عزت سے لیا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہر صحابی ہر نبی جنتی جنتی، ہر صحابی ہر نبی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی۔ سوچو میری طرف، ابو طالب زندہ باد۔ ایک چھوٹی سی بات میں پوچھوں گا، ایسی بات گل چھوڑو، سوال آخر میں ہوتے، 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 بیان جا رہے میں سوال ہوتے، کسی بھی خطاب میں سوال درمیان میں نہیں ہوتا، سوال درمیان میں نہیں ہوتا۔ جی آپ پوچھیں۔
अच्छी है कुछ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ हम तक जो हदीस पहुंची है ना जी जी अल हुसैन मन्नी बमान अल हुसैन तो उसमें अल हसन वल हुसैन ये कि ये मैं बता रहा हूँ तुझे माशाल्लाह बड़ा प्यारे सवाल सुभान अल्लाह आप ही कहते सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह सुने मेरी बात मेरी तरफ से बहुत प्यारा सवाल है इल्मी सवाल है मैं इसका जवाब देता हूँ तो चाहिए इन्होंने कहा है भाई उस सवाल का जवाब मैं दूंगा मेरी बात रखो जो सुनो क्योंकि ये हदीस हमने तो इसी तरह पढ़ी है इसी तरह मेरी बात बाज हजरत जुज़ी फजीलतें होती है कहते सुभान अल्लाह बाज क्या होती हैं हमारा काम ये सवालों के जवाब देना है हमारी फील्ड की तदरीस है कहते सुभान अल्लाह हर बंदा उठ के करे उसका हक है कहते सुभान अल्लाह बाज होती है जुज़ी फजीलतें कहते सुभान अल्लाह जुज़ी फजीलतें में आपको ये समझाऊं रसूलुल्लाह की 4 शहजादियां कहते सुभान अल्लाह आवाज से क्या सुभान अल्लाह की कितनी शहजादियां हैं भाई जी आप मेरी तरफ बुजुर्गो रसूलुल्लाह की 4 शहजादियां हमें रवायत ये पहुंची है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है एतराज तो हो सकता है कि आपकी और शहजादियां हैं रसूलुल्लाह ने उनके बारे में क्या नहीं फरमाया इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा जन्नती हैं अल्लाह के रसूल ने 10 का नाम लेकर फरमाया अबू बकर फिल जन्नह उमर फिल जन्नह अली फिल जन्नह उस्मान फिल जन्नह तला फिल जन्नह जुबैर फिल जन्नह आखिर तक 10 को गिन के फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जन्नती तो सारे इन 10 का जिक्र किया शहजादियां रसूलुल्लाह की सारी रसूल की नख्ते जिगर है लेकिन खुसूसी तौर पर सैयदा फातिमा का जिक्र किया कहते सुभान अल्लाह हसन से भी रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं कहते सुभान अल्लाह लेकिन इमाम हुसैन के बारे में फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ मेरे भाई मुझे बताना इमाम हुसैन के दौर में यजीद आया है या हसन के दौर में यजीद आया बेशक यजीद किसके दौर में आया इमाम हुसैन के 3 पर आज किसके दौर में पड़ी इमाम हुसैन के दौर में पड़ी नमाज किस दौर में छोड़ी गई इमाम हुसैन के दौर में शराब किस दौर में पी गई हजरत इमाम हुसैन के दौर में अल्लाह के रसूल जानते थे कि दौर आएगा लोग नमाज़ें छोड़ेंगे दौर आएगा लोग शराबें पिएंगे लोग आएगा जो दीन का मजाक करेंगे पर मैं उस दौर में मेरा बेटा हुसैन होगा सुभान अल्लाह अल्लाह के रसूल ने खुसूसी तौर पे फरमाया मैं दीन मेरा है और मैं नबी दीन से हूँ फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ अल्लाह के रसूल फरमाया जब दीन पे गलबा आएगा लोग नमाज़ें छोड़ेंगे जो मेरा हुसैन मुझसे है वो बेनमाजियों का मुकाबला करेगा मुश्रिकों का मुकाबला करेगा ज़ाहिरी वजूद तो हुसैन का होगा अल्लाह की फरमाया असल वजूद मेरा होगा गल सुनो कैसा जाइदा खिताब इस तरह नहीं होता नवे काम की करते हो उन्हें को अपना मौजू बयान करना दो मौजू बयान करना दो माशाल्लाह आप कहाँ के आप कहाँ के हासिल कर रहे हो तो पूरे शराज भाई